فیصل واڈا صاحب 26 کو کیا ہوا آپ کی زبانی؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ جو 26 کو ہوا وہ بڑا ہی بھیانک کام ہوا اور بہت خطرناک کام ہوا اور بہت گندا کام ہوا اور پاکستان کے خلاف کام ہوا، اور اس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوا اور عمران خان صاحب کے لیے شدید مشکلات سیاسی طور پہ ہو گئی. سو دھرنا تو کسی طور پہ یا جو بھی پروٹیسٹ تھا ڈی چوک کے اوپر، جب وہ انلیگل ڈیفائن ہو چکا ہے اور کورٹ کا آرڈر آ گیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے ساتھ ساتھ وہ انلیگل ایکٹیویٹی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں جو بی بی کا رول رہا، جو گنڈا پور کا کمپرومائز رول رہا، جو انہوں نے بڑے بڑے بال اور داڑھی اور انگوٹھیاں پہن کے جو اشتعال دلایا ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، مطلب انسان کا جسم بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، دل بڑا ہونا چاہیے. چوہے کا دل رکھ کے آپ اسے طبلہ بجا سکتے ہیں اور خود سامنے نہیں آئے، اور ساری لیڈرشپ غائب رہی. اور پھر ڈی چوک کا بھی ایک ڈرامہ آپ نے دیکھا کہ ڈی چوک پہ بیگم صاحبہ بھی فرار ہو گئی اور گنڈا پور بھی فرار ہو گیا، اور انہی کے اپنے کارکنوں کا پھینٹا بھی لگایا. اور پھر ہم نے کہانی سنی کہ بی بی نے کہا کہ وہ ان کو زدوکوب کر دیا، اس کو بھی میں نے بریک کیا. اور اس کا پھر اگلے دن آپ لوگوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی کہ بی بی گاڑی میں ٹہلتے ہوئے بیٹھ رہی ہیں گنڈا پور کی. پھر اس کے بعد بیانیہ آیا کہ ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، پھر وہ جھوٹ پکڑا گیا بی بی کا. پھر بیگم صاحبہ نے کہا کہ جی کیمیکل پھینک دیا، ان کے ترجمان نے کہا، وہ فارغ ہو گئیں، وہ جھوٹ پکڑا گیا. پھر وہ نمودار ہو گئیں ایک میٹنگ کے اندر زدوکوب ہونے کے بعد. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سیاسی دلدل اور تباہی کے دہرانے پہ پہنچا دیا. کیسے؟ یہ سب کچھ کر کے مشکلات، تکلیفیں اور ریلیف تو ان کو نہیں مل رہا نا، تو وہ گزر رہے ہیں. مشکلیں بڑی عمران کی بہت زیادہ بڑھ. کیا ہوا عمران کو؟ ابھی تو شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ سختی اب کہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھی. اس کے بعد جو یہ ریئیکشن تھا دھرنے کے بعد، دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے نا. اب آپ نے کل ایک مثبت عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی، آج کے وہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں اور سڑکوں سے نکل کے وہاں بات کریں، اچھا پازیٹیو. دھرنے کو تو انہوں نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، جو ہم نے جو گوہر صاحب کی بات سنی میں اس کے بعد بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس حساب سے ایک اچھا تھا. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ٹویٹر کے اوپر عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے پھر غلاظت اور وینم اسٹیبلشمنٹ کے بعد کیا کیوں، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے. سوری کہہ رہا ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں، بیگم صاحبہ جو ان کو پھنسا رہی ہیں، گنڈا پور اپنی کمپرومائز سیاست کر رہے ہیں. یہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک بغض اور وینم آ رہا ہے. کیوں الزام دے رہے ہیں؟ میں یہ نہیں سمجھ سکا. آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران کو پھنسا رہی ہیں؟ اچھا چلے، میں اگر ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے؟ ملک صاحب میں اس کو تھوڑا سا ملک صاحب میں آپ کو تھوڑا سا ندیم صاحب کلیئر کرتا رہوں. 25 سال سے ایک آدمی، پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ جمائمہ صاحبہ کے ساتھ جب ان کی طلاق ہوئی تو وہ قانونی طور پہ برطانیہ قانون کے تحت اربوں ڈالر کے آدھی جائیداد کے ان کے مالک تھے، انہوں نے نہیں لی. تو اس کا مطلب ایک آدمی نے مثال کے طور پر 10 کروڑ روپے نہیں لیے تو 10 لاکھ کی چوری نہیں کرے گا. یہ دماغ یہی کہتا ہے، ہم نے بھی اس کو یہی دیکھا تھا. پھر 2018 کے بعد توشہ خانہ ہو گیا، گھڑی ہو گئی، گوگی گینگ ہو گیا. یہ سب چیزیں بی بی کی اور ان کے بچوں کو بینیفٹس ملے، اس کے ہمیں نہیں ملے، نہ بچوں کو ملے نہ عمران خان کی بہنوں کو ملے. میں غلط ہو سکتا ہوں، عمران خان کی بہنیں تو غلط نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اس خاتون کے آنے کے بعد جلاؤ گھراؤ اور جو انفارمیشن ملتی تھی فیض کو ایز انٹیلیجنس چیف، وہ رات کو شام کو ان کو دے دیتے تھے. وہ بکرے کے سینگ پکڑ کے رات کو خان صاحب کو بتا دیتی تھی، کبھی پیدل چل رہی ہیں، الٹی چل رہی ہے. کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض وہ بات ان کو بتاتے تھے اور وہ عمران کو بتاتے؟ عمران خان کو اس طرح بتاتی تھی کہ وہ خواب آ گیا اور اللہ بھی معاف کرے، نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا آخری نبی ہے، ان کے لیے ان کے خواب بتائے جاتے تھے. اس کا تو میں عینی شاہد ہوں. مولانا بہت سارے جو ریپیوٹیڈ ہیں مولوی ہیں پاکستان کے، بیک اور قیامت پڑ جائے گی، وہ آگے پیغام دیتے تھے. میں خان صاحب کو پی ایم ہاؤس کے کمرے میں کہتا تھا سر نہ کرے یہ کام، یہ مروا دیں گے ہمیں. پھر اگر جنرل فیض یہ پیغامات بھجواتے تھے تو پھر تو عمران کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر تو قصوروار کوئی اور ہے. نہیں تو دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گولی تو 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر سائن تو عمران خان صاحب نے کیا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی ایسا نہیں تھا. اس آدمی کو اس جگہ تک وہ بڑی ذمہ نہیں ہوتی کیونکہ بندوق سے چلا دی. لیکن میں کہہ رہا ہوں اب خدا نہ خواستہ اس کی لاش پہ سیاست کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. سوری اس کو پاگل بنا رہا ہے. یہ بڑی خطرناک بیانات دے رہے ہیں. نہیں سر، میں تو کھلا بتا رہا ہوں. دیکھیں سر، زندہ حیات شخص ہے، اللہ اسے قائم دائم رکھے. آمین سر. دم، درود اور بارود، یہ ہنی ٹریپ یا خواتین والا، میں کوئی جینڈر کی بات نہیں کر رہا. کلنٹن تھا، ایک خاتون کے چکر میں پیچھے پہنچ گیا، سپر پاور پریزیڈنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس. وہ خاتون اس کی بیوی نہیں تھی. نہیں سر، میری بات سنیں، شاہ نواز بھٹو صاحب. اور ایسی بہت ساری ہمارے پاس ہسٹری کے اندر ہے جدھر نسلیں تباہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے بادشاہت چلی گئی، سڑک پہ آ گئے لوگ. دیکھیں سر میری بات سنیں، قید اگر میں آپ کے یہاں بیٹھا ہوں، آپ مجھے کافی پی رہے، میری بیوی چلتی بھی آئے، مثال دے رہا ہوں، وہ کہتا ہوں یہ کافی نہیں بھی، یہ کافی پی، تو آپ نہیں اس کو روک سکتے. اور میں کہتا ہوں نہیں ندیم علی صاحب میں پی رہا ہوں. تو یہ ذمہ داری پھر اس عورت کی اور ریاست کی ہے، سیاست کی یہ ہے کہ وہ اس کو سنبھالے، وہ سب اقدام کرے جس سے ان کی زندگی کو جتنے خطرات ہیں وہ اس سے محفوظ رہے.
زندگی کو کیوں خطرات ہیں ندیم ڈاکٹر علی صاحب کو بھی صاحب لگتا ہے؟ ندیم علی ڈاکٹر صاحب ایک صاحب وقت سے پھر آپ ان کو پورا ٹائم دیجیے گا. دوسرا سر یہ کہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز طریق انصاف ہے. دا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ ہے, دا اسٹیبلشمنٹ کسی کے خلاف ہے. حکومت وقت ورسز پی ٹی آئی ہے. 245 کے تحت وہ آئین و قانون کے تابع فوج کو بلاتے ہیں, وہ آتی ہے اور لاسٹ ایئر آف دا اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے. یہ تاثر دینا بہت غلط ہے. پھر یہ جو پٹھان ایلیمنٹ جاگ پنجابی جاگ والا جو نون لیگ کام کری, یہ بہت ڈینجرس کام ہے. پٹھان نہ پاکستان سے ہٹ کے, نہ پنجابی, نہ بلوچی, نہ سندھی, نہ مہاجر, یہ سب پاکستانی ہے. اور یہ جاگ پنجابی جاگ والا کھیل از نانسنس کھیل. میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو کام ہو رہا ہے. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز سر جو آپ کو ان کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے, آج آرمی چیف کا بیان ہے بلوچستان کے اندر کہ فوج اپنی عوام اور اپنے ملک کے ساتھ کھڑی ہے, نہ وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہے, نہ وہ کسی کے مخالف ہے, نہ کسی کے ساتھ ہے. یہ سٹیٹمنٹ سر آپ کو بہت ہائی لائٹڈ وے میں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. جو بھی تاثر یہ دے رہا ہے, چاہے وہ یہ ہو یا ہم نے دیا ہو, ان کو پھر انجام بھی بتاؤ. ڈاکٹر خان صاحب کی صحت کے اوپر آپ نے باتیں کی اور ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے, ڈاکٹر صاحب کے جواب میں وزن ہے. دیکھیے ندیم علی صاحب, میں نے ایک تو صحت کی بات نہیں کی, میں نے کہا ان کو پاگل قرار دے رہی ہے ان کی پارٹی کے لوگ, سوری, قاسم سوری. لیکن آپ تو عمران خان کی جان کو کہتے ہیں. میں تو دیکھیں انہوں نے بہت ٹھیک بات کی صدیق صاحب نے کہ میں کوئی آنائے کے نام میں بات نہیں کر رہا, میں کھل کے بات کر رہا ہوں. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں دم درود اور بارود, یہ اس سے ایک فریز ہے میننگ کہ بالکل صحیح ہے, ذمہ داری بھی ان کی ہے, لیکن اس ذمہ داری کے اندر اگر کوئی فیملی ممبر کرتا ہے اور میری ولنگنیس ہے اس کھانے کو کھانے کی یا پینے کو کھانے کی, ٹھیک ہے, تو وہ ذمہ داری پھر اس خاتون اور میرے بیچ میں, میری بیوی اور لیکن میرے بیچ آپ کا میں. اس بات پہ اصرار کیوں, میں اس کی وجہ نہیں سمجھ پایا. میرا اصرار اس لیے کہ میں دیکھیں نا ابھی تک جو سارے 18 سے لے کے آج تک اقدامات ہوئے اس میں عمران خان کی سیاسی تباہی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, میں نے تو نہیں پارٹی کو قرار دیا نا پاگل خانہ, یا میں تو نہیں, میں تو بے باری کر سکتا ہوں. لیکن آپ نے کہا کہ اس کو پیغام کون دے رہا تھا, ڈاکٹر صاحب نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پیغام دے رہا تھا ذمہ داری تو پھر اس کی ہے. سر میں نے تو آپ کے ابتدائی میں کہا کہ سر 190 ملین کے اوپر سائن تو عمران خان صاحب نے کیے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی 28 سال کی ہسٹری بھی تو میں نہیں جانے دوں گا نا. ایک آدمی کو ایک چیز کی عادت نہیں تھی, وہ عادت میں تو نہیں کہہ رہا کہ اس نے سائن کیا ہے تو اس کو ذمہ دار آپ کے نہیں خیال میں ہے. اب اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی, وے فارورڈ کیا ہے عمران کے لیے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ وے فارورڈ نہ مجھے ان کی سزا سے مطلب ہے, نہ مجھے ان کی پی ٹی آئی سے مطلب ہے. میرے ساتھ سب بھاڑ میں جائے, میرے لیے ابھی بھی ان کا کنسرن ان کی جان 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 ہے. دیٹ از اٹ. شل واڈر صاحب لاسٹ سیگمنٹ ہے, آپ دونوں سے اب حل بھی چاہیے تو تجویز کریے وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے. سڑکوں سے یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے. 20 جنوری کو جو واشنگٹن میں چینج ہے اور وہاں جس طرح کی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو وزارتوں یا کی پوزیشن پہ لوگ سامنے آ رہے ہیں, تو ہمیں یہاں سے لے کر 20 جنوری تک اپنے گھر کے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیے ندیم علی صاحب, آپ کی بات بالکل بجا ہے, اور یہ اس طرح معاملہ چل بھی نہیں سکتا, نہ اس کی ہینڈلنگ صحیح ہو رہی ہے, نہ اس کو دونوں طرف سے پانی کی طرح رستہ نکالنے کی ضرورت ہے. اور سیاست کا کام ہی ہے کہ رستہ نکالنا, ریزالو کرنا یا مخالف کو تھکانا, نہ کہ ہاں ایک چھتے کے ساتھ جھگڑا کر کے ایک تماشا کری کرتے ہیں. 500 آدمی بلاتے ہیں, 500 گھنٹے لگاتے ہیں, وہ 5000 آدمی لاتے ہیں, 5000. آپ کے خیال میں وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ جو ابھی عمران خان صاحب نے ایک سٹیپ پیچھے ہو کے اسمبلی اور بات چیت کی بات کی ہے, بات چیت ان سے ہونی چاہیے, کیونکہ انہی کے پاس ابھی ہے. 18 میں ہم پاپولر تھے, مینڈیٹ ہم نے بھی چرایا تھا, مینڈیٹ انہوں نے چرایا, یہ ان پاپولر ہیں, تو مینڈیٹ تو کسی نے کبھی واپس نہیں کیا تھا. یہ بھی نہیں کہ جب دھکا مارے کوئی نکالا. آپ کی بھی چوری والی تھی, ان کی بھی چوری والی. ہماری پاپولر تھی لیکن چوری تھی, ہمارا بھی RTS بیٹھ گیا تھا, ٹھیک ہے سر, تو ہمیں بھی وہ فائدہ ہوا تھا, سچ بولنا چاہیے. اور ہم پاپولر تھے, یہ پاپولر نہیں ہے, ان کا بھی چوری کا مینڈیٹ ہے, تو چوری کا مینڈیٹ کبھی کوئی واپس تو کرتا نہیں ہے. انگیجمنٹ ہونی چاہیے حکومت کی اور PTI کی. واڈر صاحب بالکل لاسٹ منٹ ہے, آپ اور بلاول ملاقات کر رہے تھے, تو اٹ از ریگارڈنگ دی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن یا آپ کا کوئی ذاتی اس میں پولیٹیکل ایجنڈا؟ ذاتی تو کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں جی, بلاول صاحب کے ساتھ جہاں حکومت کی بات ہوئی, 26ویں ترمیم کی بات ہوئی, جہاں گورننس کی بات ہوئی, جہاں سندھ سے پروگرام ریلیٹڈ بات ہوئی, جو پروگریسو بات تھی, وہاں میں نے عمران خان صاحب والی جان سے خطرہ والی بات بھی کی. اور اس کا ریزن بھی یہ ہے کہ وہ بلاول کا کیا خیال ہے کہ عمران کی جان کو خطرہ ہے؟ بلاول صاحب ایک ایسا آدمی ہے جس نے ایبزارب کیا ہے, ان کی ماں کی شہادت ہوئی ہے, ان کے ماموں کی ہوئی ہے, ان کے نانا کی ہوئی ہے, ان کے والد 14 سال قید رہے ہیں, تو جتنا ایبزارپشن ان کے پاس ہے, جو زیرک سیاستدان آج ہیں, بینگ سو ینگ, ان کی بڑی میچور پالیٹکس ہے, ٹھیک ہے, ان سب زیرک سے زیادہ میچور ہے, اور اتنا سب کچھ انہوں نے سہا ہے, جھیلا ہے اپنے گھر کے اندر, تو نیچرلی ان کا کنسرن تھا. انہوں نے کہا کسی کی جان کا بھی کنسرن جو ہے وہ امپورٹنٹ کنسرن ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں سر, اس ٹرائکا کے اندر میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بلاول صاحب پاس جاؤں گا, کیونکہ وہ فرسٹ چکر آپ کل ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی لگائیں نا. میں اپنے قابض میں حکومت کے پاس بھی جاؤں گا, مولانا صاحب کے پاس بھی جاؤں گا, میں MKO کے پاس بھی جاؤں گا. میں اب 15 کے بعد بیرون ملک جا رہا ہوں, بہت سارے ملکوں کے دورہ کر رہا ہوں, اس کے اندر بھی میں یہ چیزیں رکھوں گا. مجھے تو کچھ نہیں چاہیے, نہ میں PTI میں جا رہا ہوں.